السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاسبہ قادیانیت ٹی وی۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سر سید احمد خان کے بارے میں، اور اس کا جو ہے وہ ٹائٹل جیسے کہ ظاہر ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے اس کا اصلی روپ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کے بارے میں تحقیق کی جائے تو پھر جا کر پتہ چلتا ہے، ڈیپلی کی چیز جو ہے اس کو اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ اور جب ہم تعصب کی اینک اتار کر جائزہ لیتے ہیں ایک کا، تو بظاہراً کچھ اور ہوتا ہے، اور اندر سے جب حقیقت چیز کی اشکار ہو جاتی ہے تو پھر کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو ساری صورتحال جو اس سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی، اور بالکل دلائل کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایم کیو ٹی وی محاسبہ قادیانیت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، تو آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ گلے کاغذ کو کس خوبی سے گلشن میں سجایا ہے، اس صیاد نے بلبل کو بھی الو بنایا ہے۔ سر سید احمد خان کا اصلی روپ، مناظر اہل سنت استاد مولانا مفتی راشد محمود رضوی مدظل العالی، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے سر سید احمد خان کا اصلی روپ۔ اس کتاب میں سے جو ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو کچھ کتاب میں لکھا گیا ہے اس میں بھی ریفرنسز دیے گئے ہیں بڑے اسٹرانگ۔ مکتبہ نور بصیرت کراچی والوں نے یہ پبلش کیا ہے، نیٹ پہ اگر آپ جائیں سرچ کریں تو پی ڈی ایف میں یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو اب میں آتا ہوں جو صفحات ہیں اور ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود ہی اس چیز کا انشاءاللہ انالائز کریں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 25 ہے اسی کتاب کا کہ سر سید احمد خان کا اصلی روپ، غلام کذاب اور سر سید میں مماثلت، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اور سر سید جو ہے اس میں مماثلت کس چیزوں میں ہے۔ اس مقام پر انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت کی جائے گی کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے اور انگریز بہادر کی چوکھٹ پر سر جھکانے کے جو منصوبے غلام کذاب کے تھے، وہی نظریات، منصوبے اور مقاصد سر سید احمد خان علی گڑھی کے ساتھ تھے۔ اس سلسلے میں جناب میجر ریٹائرڈ امیر افضل خان صاحب کا مضمون، جو کہ سیمائی العاقب لاہور رجب المرجب 1429 کو چھپا پیش خدمت ہے، یہ مضمون اس عنوان کو سمجھنے میں کافی حد تک مفید اور معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ پڑھیے۔ نمبر 1، مرزا غلام کذاب قادیانی کا فتنہ اور اس کے پیروکار، یا سر سید کا فتنہ اور اس کے پیروکار، دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ دونوں کی تحریکوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قلب سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دو اور نظریہ جہاد کو پاش کر دو۔ غلام کذاب کی سازش کو ہم کچھ سمجھ گئے ہیں، لیکن سر سید کو الٹا پاکستان کے بانیوں میں شمار کر دیا، اور دو قوم نظریے کا اس کو بانی بنا کر اس غدار اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکت دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، یہ سب کام ایسی ہوشیاری سے کیا جاتا ہے کہ یہ سازش آج بھی جاری ہے۔ سر سید کے نام پر سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور اتنے ادارے بن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سر سید نہ ہوتا تو ہم جاہل ہوتے۔ تحریک پاکستان علی گڑھ کے سند یافتہ یا طالب علموں نے جو بھرپور حصہ لیا، وہ دراصل لنگڑے لولے پاکستان کو بنانے والے انگریز فرنگی کی ہیلا سازی تھی، جس کے تحت سر سید جیسے خیالات اور عقائد رکھنے والے لوگوں کی ایک کھیپ کو پاکستان کی حکومت اور معاشرے باہر میدان پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ یہ لوگ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو بھول جائیں۔ نمبر 3، علی گڑھ کے علاوہ باقی انگریز اداروں کے تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ معمولی پڑھے لکھے یا ان پڑھوں نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا، تو یہ صحرا سر سید یا کسی ایک کے سر باندھنا ویسے بھی ٹھیک نہیں۔ نمبر 4، بے شک انگریزی اداروں کی تعلیم نے ہمیں اسلام سے بہت دور کیا اور کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سر سید کی وجہ سے ہم نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم کے زور یا مدد سے پاکستان حاصل کر لیا، اس بات کو صرف اتنا مانا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آئینی ضرورت تھی۔ اگر اس وقت ہم پاکستان حاصل نہ کرتے تو زمانہ آ گیا تھا کہ چند سال بعد لڑ مر کر ہم بہتر طور پر ایک اچھی قسم کا پاکستان حاصل کر لیتے یا مٹ جاتے، اور اس موجودہ ذلت کی زندگی سے مٹ جانا زیادہ بہتر تھا۔ نمبر 5، بہرحال انگریزی تعلیم سے ہم نے جو کچھ حاصل کیا، اس کا صحرا اکیلے سر سید کو باندھنا صحیح نہیں۔ سر سید سے پہلے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اجازت دے دی تھی کہ حکمرانوں کی تعلیم حاصل کرو کہ ان کے بارے سے زیادہ آگاہ ہو جاؤ گے، لیکن اپنے عقائد خراب نہ کرنا۔
اب یہ کہنا کہ اس تعلیم سے ہماری سوچوں اور کردار میں بہتری ہوئی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ چونکہ 1890 میں سر سید خود اپنے ایک دوست کو خط میں کہتا ہے کہ جتنی زیادہ ہم مغربی تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں اتنے زیادہ بے کردار ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اب لطف کی بات یہ ہے کہ اس تعلیم کے بانی لارڈ مکالے کو تو ہم ہر روز برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے غلام اعظم سر سید کو ایک قومی ہیرو مانتے ہیں۔ سر سید کی تحریروں اور عقائد کی اس عاجز نے کافی تحقیق کی اور فروری 1993 میں قادیانیوں کے خلاف سپریم کورٹ کے مقدمے میں سر سید اور غلام قذاب کے ایک جیسے فتنہ اور لکھائیوں کی مماثلت پر ایک بہت لمبا چوڑا مسودہ پیش کیا، جس سے چند باتیں یہاں درج کی جاتی ہیں۔ الف، مرزا غلام قذاب کتاب شہادت القرآن کے صفحہ 11 اور سر سید مکتوبات سر سید کے صفحہ 632 کے مطابق کہتے ہیں کہ گورنمنٹ انگلشیا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔ تو اب ناظرین دیکھیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی لعین اور سر سید کے بیانات جو ہیں ان میں کس طرح آپس میں مماثلت ہے۔ غلام قذاب یعنی مرزا غلام قادیانی کتاب تحفہ کیسریہ کے صفحہ 132 اور سر سید کتاب شکریہ کے صفحہ 5 کے مطابق دعا مانگتے ہیں کہ اے قادر مطلق، تو ہمیں ہمیشہ ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے سایہ عاطفت کے نیچے رکھ، یعنی ملکہ برطانیہ جو ہے اس کی یہ سایہ مانگ رہے ہیں دونوں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا جیسا کہ مرزا غلام محمد قادیانی، تو پھر سر سید بھی انہی کا خود کاشتہ پودا نہ ہوا تو اور کیا ہوا۔ غلام قذاب کتاب تحفہ کیسریہ کے صفحہ 3 پر اور سر سید اپنے مجموعہ لیکچر کے صفحہ 6 پر ملکہ معظمہ کے زمانے میں ہونے کا اس طرح فخر کرتے ہیں کہ ہمارے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیروان عادل کے زمانے میں پیدا ہونے پر فخر کیا ہے۔ قارئین، یہ بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے بالکل غلط ہے۔ یہ عاجز اپنی کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال و جمال میں کجا نسبت خاک راب عالم پاک کے عنوان کے تحت اس بات پر بھی بھرپور تبصرہ کر چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو جہاں پیدا ہوئے، نوشیروان کی وہاں کیا ہستی ہے۔ غلام قذاب کتاب کشف الغطا کے صفحہ 6 اور سر سید مجموعہ لیکچر کے صفحہ 311 کے مطابق کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس گورنمنٹ کے ماتحت ہوں وفاداری سے اس کی اطاعت کریں۔ غلام قذاب براہین احمدیہ حصہ سوم کے صفحہ 29 اور سر سید کتاب لائل محمدنس حصہ دوم کے صفحہ 13 کے مطابق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی کے باعث جہاد جائز نہیں۔ غلام قذاب کشتی نوح کے صفحہ 100 پر مزید یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی روح سے مذہبی جنگ کرنا حرام ہے۔ غلام قذاب تحفہ کیسریہ کے صفحہ 28 اور سر سید آخری مضامین کے صفحہ 113 اور لائل محمدنس کے صفحہ 7 پر کہتے ہیں کہ برطانوی حکومت عادل ہے اور عادل بادشاہ کا مقابلہ کرنا بغاوت ہے نہ کہ جہاد۔ غلام قذاب کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 723 اور سر سید اسباب سرکشی کے صفحہ 6 اور 7 پر کہتے ہیں کہ 1857 کی بغاوت کو جہاد کا نام دینے والے بد چلن تھے اور ایسا جہاد شرعاً ان کے لیے ناجائز ہے۔ غلام قذاب ازالہ اوہام کے صفحہ 723 اور سر سید اسباب سرکشی کے صفحہ 7 کے مطابق مزید کہتے ہیں کہ 1857 میں کچھ لوگوں نے جہاد کے نام پر حرام زدگیاں کی۔ افسوس ان مولویوں پر ہے جنہوں نے اس سلسلے میں جہاد کے فتووں پر اپنی مہریں لگا دیں۔ اس عاجز نے یہ کچھ اور باقی تفصیلات جب فروری 1893 کو سپریم کورٹ میں پیش کی تو ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ دوسرے دن کی اخباروں میں صرف اتنا شائع ہوا کہ مذہبی اسکالر میجر امیر افضل نے سر سید کو بھی مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگلے دن اخبار نوائے وقت کے نمائندے مجھ سے میری ساری تحقیق کی کاپی مانگ کر لے گئے کہ وہ پوری تفصیل اخبار میں شائع کریں گے، لیکن مجھے خبر ملی کہ مجید نظامی تو اس خبر کی اشاعت پر بھی ناراض ہوا کہ قادیانی اور سر سید کے خلاف اتنا کچھ کیوں لکھ دیا۔ یہ عاجز پہلے ہی ایک اشتہار
1979 میں جاری کر چکا تھا کہ جو کچھ غلام قذاب اور سید کرتے تھے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو خراب کرو، یہ ڈیوٹی آج کل نوائے وقت نے سنبھالی ہوئی ہے۔ آخرکار مجید نظامی نے سازش کی کڑی ہونے پر مہر لگا دی۔ سر سید نہ صرف وحی کا منکر تھا کہ اس کو واردات کا نام دیا، بلکہ وہ آخرت کا بھی قائل نہ تھا اور جنت دوزخ کو استعارے سمجھتا تھا۔ ادھر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی لکھی ہیں، لیکن میرے لیے یہ ایسا ہے جیسے جوش ملی آبادی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت کچھ لکھا۔ خود مرزا قادیانی نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ لکھا، اس لیے یہ عاجز ان لوگوں کے فتنوں سے ڈرتا ہے کہ خدارا سر سید کو بھول جاؤ۔ اس کے خیالات سے ہم ذرا بھر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کر جی رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن پاک اور سنت کافی ہے۔ شیطان جو علم وحدانیت کا بڑا عالم ہے، اس سے فلسفہ توحید کے سبق نہیں سیکھے جا سکتے۔ یہ عاجز اتنا کچھ لکھ چکا تھا کہ قاضی عبدالقدوس ناصر صاحب، جن کا تعلق حویلیاں سے ہے اور میرا ان کے ساتھ غیبانہ تعارف ہے کہ میری کتابیں وہ منگواتے رہتے ہیں، وہ مجھے ملنے آئے اور میرے پاس خاکسار شیر زمان کی ایک تصنیف سر سید جناح اور مشرقی چھوڑ گئے، لیکن بات کوئی نہ کی۔ یہ میرا امتحان تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سر سید کی اسلام اور مسلمانوں سے غداریوں کے بارے زیادہ آگاہ کرنا چاہا تھا۔ بہرحال شیر زمان نے سب کچھ بحوالہ لکھا اور وہ حوالے کتاب میں موجود ہیں، لیکن یہ عاجز اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور جو صاحب تفصیل میں جانا چاہیں وہ یہ کتاب خود پڑھ لیں، میں صرف چند اقتباسات دے رہا ہوں۔ سید نے اخبار تہذیب الاخلاق میں اس نظریے کو رائج کیا کہ جب اسلام میں ایک حبشی عورت جس کے لب موٹے، چہرہ سیاہ اور کھوپڑی شلغم سے بھی چھوٹی ہو، اس کی اطاعت مسلمان پر واجب ہے، تو ایک گورے چٹے انگریز کی اطاعت اس پر کیوں نہ واجب ہو؟ لو کر لو بات، فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار۔ پھر اس کے ہم نوا شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اپنے ترجمہ قرآن پاک میں اولو الامر منکم کا یہ معنی کرنے کی بجائے کہ جو امیر تمہارے بیچ سے ہوں، یہ کیا ان کی اطاعت کرو جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ صفحہ 3۔ سر سید نے قرآن پاک اور بائبل کی تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے پروفیسر آرنلڈ کو کاغذات بھیجے تو وہ پھولے نہ سمایا۔ یہ کام اگر مسلمان کریں تو پھر عیسائیوں کے لیے یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے گا اگر انجیل صحیح ہے تو قرآن پاک نعوذ باللہ ضرور جھوٹ ہے۔ صفحہ 16۔ توبہ میرے اللہ، سر سید کس قماش کا آدمی تھا؟ سر سید نے سائنس کی تعلیم کی مخالفت کی کہ وہ صرف ایسی تعلیم کے حق میں تھا جو مسلمانوں کو اعلیٰ انتظامی عہدوں کے لیے تیار کرے۔ اس نے تعلیم نسواں کی بھی مخالفت کی کہ جاہل عورت اپنے حقوق سے واقف ہوگی تو اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ صفحہ 30۔ یہ اعلیٰ خاندان وہ تھے جو بقول چودھری شجاعت حسین انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے اور ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں۔ سر سید نے مقابلے کے امتحان میں صرف اعلیٰ خاندانوں کے لوگوں کو شرکت کرنے کی حامی بھری۔ ان کے خیال کے مطابق ادنا خاندان کے لوگ ملک یا گورنمنٹ کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ صفحہ 32۔ لیکن یہ کچھ پڑھ کر شیر زمان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سر سید اپنے کاغذات لائل محمڈنز آف انڈیا میں یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب مسلمانوں میں ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ جیسے غدار اور قوم دشمن افراد پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، اور میر جعفر اور صادق جیسے محب وطن اور اقوام کے بہی خواہ پیدا ہو رہے ہیں جو سرکار برطانیہ کے وفادار ہیں بلکہ اس راج کو مستحکم کرنے والے ہیں۔ صفحہ 15-16۔ یہ عاجز اب اپنی طرف سے یہ اضافہ کرے گا کہ سر سید غدار اعظم ہے اور وہ میر جعفر، میر صادق اور الہی بخش سے بھی بڑھ کر غدار ہے۔ اس کے پیروکار یا اس کو صحیح سمجھنے والے بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ نیز یہ لوگ قادیانیوں سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن ایسے غداروں کا ذرائع ابلاغ پر قبضہ ہے۔ سر سید اور اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ قرین ناظرین، یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ کافر، منافق اور یہود و نصارہ مسلمانوں کی برائی میں کمی نہیں کریں گے، اور یہ بات کسی بھی صاحب علم سے مخفی نہیں کہ یہود و نصارہ نے ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑی۔ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر اپنا غلام بنا لیا جائے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اور سازش برٹش گورنمنٹ نے مسلمانان ہند کے ساتھ کی۔ بس یار سوچ و بچار کے بعد
بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم مسلمانوں کے بچوں کو ذہنی طور پر اپنا غلام اور خیر خواہ بنا سکتے ہیں، اور تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم ایسے افراد تیار کر سکتے ہیں جو نام کے اعتبار سے تو مسلمان ہوں لیکن ذہنیت اور کام کے اعتبار سے وہ برٹش حکومت کو چلانے کا بھرپور طریقے سے کام دیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے بقول اکبر الہ آبادی، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ بقول ڈاکٹر اقبال، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو پھر جدھر چاہے ادھر کو مروڑیے۔ چنانچہ برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے اپنا ایک علیحدہ نظام تعلیم تیار کیا اور مسلمانوں کے بچوں کے دلوں سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالنے اور فکر عرب کو فرنگی تخیلات دینے کا سامان تیار کیا۔ تو ناظرین، یہ سر سید احمد خان کا اصلی روپ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ریفرنسز کے ساتھ پیش کیا، ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جن کے میں ضرور تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور کمنٹ کیجیے۔ اسی کے ساتھ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔